بے شک اللہ بہت کارساز ہے۔ پانچویں آسمان پر موجود ڈاکخانے کا راستہ یہاں سے ہو کر جاتا ہے۔ نمرہ نے راہ چلتے فرشتے کو روک کر پوچھا، جی ہاں، مگر ڈاکخانہ کچھ ہی منٹوں میں بند ہونے والا ہے۔ فرشتے نے گھڑی دیکھتے ہوئے نمرہ کو جواب دیا، مگر عموماً ڈاکخانہ تو دوپہر 3 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ نمرہ فرشتے کے جواب پر یک دم بولی، جی ہاں، مگر معاملات جمعہ کے روز کچھ اور ہوتے ہیں محترمہ۔ فرشتہ لمبی سانس بھرتے ہوئے جواباً بولا۔ گھڑی اس وقت 12 بجا رہی تھی اور نمرہ اپنی بے انتہا کوششوں کے باوجود ابھی تیسرے آسمان تک ہی پہنچی تھی۔ ایسے ہی کچھوے کی چال چلتی رہی تو آج بھی شکایت نامہ پوسٹ نہ ہو پائے گا اور پھر بات کل پر جائے گی۔ نمرہ خود سے بات کرتے ہوئے ایک دم منفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، چاہے جو ہو جائے، شکایت نامہ تو میں آج ہی پوسٹ کروں گی۔ نمرہ نے فوراً وقت نہ ضائع کرتے ہوئے اپنے ہیل والے جوتے اتارے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا دوڑ لگا دی۔ نمرہ اتنی تیز بھاگ رہی تھی جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار راستے کی زینت بنے کئی واقعات نمرہ نظر بند کرتی جا رہی تھی۔ پانچویں آسمان پر موجود ڈاکخانے کے راستے میں کئی باغات پڑتے تھے جو ہر لحاظ سے حسین اور پرسکون تھے۔ ان باغات کو نظر بند کرتے ہوئے کئی بار نمرہ کا دل کرتا کہ کہیں رک کر آرام کر لے، مگر ذہن پر سوار شکایت نامہ کا خیال اس کا حوصلہ ٹوٹنے نہ دیتا۔ بالآخر نمرہ ڈاکخانے کے باہری دروازے سے داخل ہوئی۔ سوالیوں کی لمبی قطار دیکھ کر نمرہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ہر کوئی اپنا خط پوسٹ کرنے کی امید لیے ڈاکخانے کے بنیادی دفتر کے باہر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ نمرہ من ہی من میں سوچنے لگی، میں واحد نہیں ہوں جو اللہ کو شکایت نامہ بھیجنے کی نیت سے آئی ہوں۔ میرے علاوہ بہت سے اور بھی ہیں جو اپنی موت سے خوش نہیں۔ انتظار کرنے والوں کی قطار میں نمرہ کا نمبر آخری تھا۔ گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا نمرہ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی نمرہ ڈاکخانے کے بنیادی دفتر میں داخل ہوئی تو اس کی نظر اس فرشتے پر پڑی جو کہ اللہ کے نام لکھے خطوط پوسٹ کرنے کا کام سر انجام دیتا تھا۔ وہ فرشتہ بہت جلدی میں تھا۔ اس نے نمرہ کو خوش آمدید کہے بغیر ہی اپنے کاؤنٹر پر بند کا بورڈ لگا دیا۔ دفتر بند ہو گیا ہے، آپ اگلے ہفتے تشریف لے آئیے گا۔ فرشتے نے نمرہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا، دیکھیں میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچی ہوں آج، اور میرا آج کے آج یہ خط پوسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ نمرہ فرشتے سے التجا کرتے ہوئے بولی، محترمہ جمعہ کا وقت ہے اور میرے معمول سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں میں اور اس وقت آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتہ تیز لہجے میں بولا، دیکھیں میں اپنی اچانک موت سے خوش نہیں ہوں اور مجھے اپنی یہ شکایت جلد از جلد اللہ تک پہنچانی ہے۔ میرے بہت سے کام زمین پر ادھورے پڑے ہیں جن کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے۔ نمرہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے فرشتے سے بولی، پلیز مجھے یہ خط پوسٹ کرنے دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نمرہ کی پراسرار التجا فرشتہ زیادہ دیر ترک ہو نہ کر پایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ محترمہ، فرشتے نے نمرہ کو مخاطب کر کے ایک لمبی سانس کھینچی، آپ ایک کام کریں۔ فرشتہ بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ اس کمرے میں موجود کمپلینٹ باکس میں اپنا خط اس مہر کے ساتھ خود ہی ڈال دیں، میں تھوڑا جلدی میں ہوں۔ فرشتہ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اب اس خالی ڈاک خانے میں نمرہ اپنے شکایت نامے کے ہمراہ تنہا کھڑی تھی۔ فرشتے نے جس جانب اشارہ کیا تھا وہ کمرہ بنیادی آفس کے شمال میں واقع تھا۔ نمرہ نے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ قدم بڑھاتے ہوئے نمرہ کے ہاتھ اپنے بائیں کندھے پر لٹکے ہوئے پرس سے شکایت نامہ نکالنے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی نمرہ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا شکایت نامہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی، اس کی نظر تھوڑی دور پڑے کمپلینٹ باکس پر پڑی جو خالی تھا۔ یہ ڈبہ خالی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ باہر لگے سوالیوں کے ہجوم کی میں خود گواہ ہوں؟ نمرہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کمپلینٹ باکس سے تھوڑا دور رکھے ایک اور باکس پر پڑی جس کے باہر تھینک یو لکھا تھا۔ وہ باکس اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اس کی اوپر والی سطح پر موجود کچھ خطوط آسانی سے نکالے جا سکتے تھے۔ لوگ مرنے کے بعد بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ورنہ کمپلینٹ باکس میں ڈالے جانے والے خط کبھی کسی دوسرے باکس کی عزت نہ بڑھاتے۔
نمرہ کا خیال تھا کہ لوگ غلطی سے اپنی شکایات دوسرے ڈبے میں ڈال گئے ہیں، جبکہ ان کا اصل مقام کمپلیٹ باکس تھا۔ کیوں نہ میں ہی ان لوگوں کی غیبی مددگار بن جاؤں؟ نمرہ نے مدد کرنے کے خیال سے سوچا۔ نمرہ اب تھینک یو باکس کے پاس کھڑی ایک ایک کر کے خط نکالنے لگی۔ خط بغیر کسی لفافے کے تھے، اس لیے آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نمرہ نہ چاہتے ہوئے بھی خطوط پڑھنے لگی۔ پہلا خط جو نمرہ نے پڑھا وہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو میرے بیٹوں کی نیت سے خوب واقف تھا۔ تو جانتا تھا کہ وہ میرے فرما بردار اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ وہ میری اولاد ہیں۔ ان کی وفاداری کے پیچھے ان کے مکارانہ ارادے اور ان کی ستیلی ماں کے نام وہ جائیداد ہے جو میں نے کئی برسوں پہلے اسے نکاح کے وقت دی تھی۔ میرے بیٹے وفاداری کی آڑ میں مجھ سے وہ جائیداد لینا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنی دوسری ماں کی تمام تر خدمتیں فراموش کر کے اسے بے گھر کرنا تھا، مگر تو نے ایسا ہونے نہ دیا۔ میری اچانک موت نے میرے بیٹوں کے ناپاک ارادے ناکام کر ڈالے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ دوسرا خط لکھنے والی روح ایک جوان بے اولاد عورت کی تھی۔ اس خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ میں کئی سالوں سے بے اولاد تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت سے ناجائز رشتہ کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ میری بیماری سے ہوئی اچانک موت نے مجھے دنیا کی اذیت بھری زندگی اور میرے شوہر کی بے وفائی دونوں سے نجات دے دی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ تیسرا خط اس مرد کا تھا جو سڑک پر ہونے والے کار حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ میری موت نے میری اولاد کو وہ حق عطا کیا جو میں اپنی زندگی میں شاید نہ عطا کر پاتا۔ میری موت میرے امیر بھائی کے دل میں خدا خوفی کا باعث بنی اور اس نے میری اولاد کو ان کا جائز حق دے دیا۔ اب میری اولاد کبھی روٹی کی محتاج نہیں ہوگی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ اگلا خط اس بچے کا تھا جس نے دنیا میں کل 3 روز گزارے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے میرے والدین کی بخشش کا وسیلہ بنایا ہے۔ شاید ہی میری زندگی میرے والدین کے حق میں اتنی کارآمد ہو پاتی جتنی میری موت بے شک موت ہے، بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ آخری خط جو نمرہ نے پڑھا وہ زینب کا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے میری موت روشن کر دیا۔ اے میرے رب، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دنیا کی عدالت کا محتاج نہ رکھا۔ دنیا کی عدالتیں پامال عزتوں کا انصاف کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہیں، میری عزت تو نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ میں شکر گزار ہوں تیری عطا کردہ جنت کی، بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ جیسے ہی نمرہ نے رب کے نام زینب کا خط پڑھا، اسے اپنا وجود اپنے ہاتھ میں موجود شکایت نامہ جیسے چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ محترمہ، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ فرشتے کی اچانک آمد پر نمرہ پریشان رہ گئی۔ ہاں بس وہ میں جا رہی تھی، نمرہ نے گھبرا کر جواب دیا۔ مگر خط تو آپ نے کمپلیٹ باکس میں ڈالا نہیں۔ فرشتے کے سوال پر نمرہ نے اپنا خط اپنی ہتھیلی میں زور سے دبا لیا۔ ہاں وہ مجھے خیال نہیں رہا، میں جلدی میں غلط خط اٹھا لائی، پھر کسی دن تشریف لے آؤں گی، نمرہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب بس رب کو شکریہ کہہ دیجئے گا، خدا حافظ۔ نمرہ کے جاتے ہی فرشتے نے ایک بار پھر باکس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا، بے شک رب تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔